اپرچونٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے, مارکیٹ بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, مارکیٹ میں ناانصافی نہ ہو, پریونشن آف کرائم وہ گورنمنٹ کا کام ہے. کیا ہمارے لاز پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ پریونشن آف کرائم ہو؟ بلکہ ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ سچویشن یہ ہوتی ہے کرائم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, پھر پولیس اور نظام آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں دنیا میں, پوری دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کرائم ہونے سے پہلے قانون بن جائے. قانون ہمیشہ کرائم ہونے کے بعد ہوتا ہے, اور جو کرمنلز ہیں وہ قانون کے اندر ہی راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کرائم کرنے کا سپیس بنا سکتے ہیں. جب وہ وہاں پہ کرائم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد قانون آتا ہے. پاکستان کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہاں قوانین بہت زیادہ ہیں, بلکہ آپ یوں کہیں سادہ لفظوں میں کہ لا جو ہیں وہ اوور لیپنگ کر رہے ہیں, پرانے بھی ہیں کئی. ایک ہی بات پہ نیا قانون, پھر نیا قانون, پھر نیا قانون. 1860 کے قانون چل رہے ہیں ابھی تک بھائی. اور پھر جو قوانین پچھلے ہیں وہ بہت پرانے ہیں, 1886 کا, 1906 کا. تو مطلب یہ ہے بات یہ ہے کہ وہ آج کے حالات کو چونکہ کور نہیں کرتے, اور وہ جو اتنے اوور لیپنگ لاز ہیں ان کو رپیل کر کے سمپل سے چند ایک قوانین ہونے چاہیے جس کے تحت لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے. اچھا, جب لوگوں کو خود اپنے حقوق کے تحفظ کا نہیں پتہ تو وہ اس کا ڈیفینس ہی نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ قانون کی کتاب تو موجود ہے, پر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے یا اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. سر دیکھیں نا, بات جو رضا صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی میرے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, سچ بولنے کی تربیت نہیں ہے, اسکول کا ایجوکیشن سسٹم میں اتنی سی اسلامیات ہے, 12 صفوں کی 15 صفوں کی, اگر میں فون چھوٹا کر دوں اس کو لے آؤں تو A4 کے 12 صفحے بننے ہیں, اس کے اندر ہی پورا میسیج ہے, لیکن تربیت وہ نظر نہیں آتی جو فرما رہے ہیں نا. جس وقت بچے کا ادراک بڑھ رہا ہے وہاں آپ اس کو اردو اے میں میر تقی میر, عشق, غالب, وہ چیزیں پڑھاتے ہیں جب اس کا دماغ خرابی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہماری اردو اے یا انگلش اے کا کیا تصور ہے ہمارے سلیبس میں, پھاڑ کے پرے پھینکیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں گرامر پڑھائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے لینگویج کے لاز کیا ہیں. اور جب وہاں پر آپ اس کو اتنی سی اسلامیات اور اتنی بڑی اردو پڑھائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ محبوب کی زلفیں اور اس کی آنکھیں اور اس کے نشیلی ادائیں کیا ہیں, تو بچے نے کہاں ایماندار بننا ہے؟ اس نے تو پھر سڑک پہ کھڑے ہو کے عاشق بننا ہے. اب اس کو اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا ہے, فراڈ بھی کرنا ہے, اور وہ ساری باتیں بھی کرنی ہیں. اس کو ہم کیوں نہیں چیلنج کرتے سر؟ یہ دیکھیں سورہ شعراء میں اللہ نے کہا, اس کو بڑی ادھر لے جاتے ہیں. یہ تعلیم ایڈوانس اور یہ تھنکنگ تھیری شیری سر سب بکواس ہے, اور ربش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب ان لیٹرڈ تھے لیکن ان میں لیڈرشپ تھی. باقی لوگ بھی اتنے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بلکہ وہ یہودی تو کہتے تھے سارے گموار جاہل لوگ ہیں, لیکن انہوں نے کیسے کس طرح کو فتح کیا. جو بندہ جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ آڈٹ کیا ہے مسقط میں, سلالہ میں, ان پڑھ بندہ ہے, اور میرا خیال ہے اس کی ملٹی بلین ڈالر اس کی برتھ ہوگی. ٹرک رکتے نہیں تھے آتے جاتے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں گیا تھا وہاں اکاؤنٹس ڈسکس کرنے کے لیے, میں اس کے ساتھ حسابات ڈسکس کرتا. عربی تھا وہ, مجھے عربی نہیں آتی تھی, اسے انگریزی نہیں آتی تھی. میں حیران پریشان, میں کیا کروں. تو ایک مینیجر تھا وہاں پہ, کہتا جی گالی کو نہیں تھی انہیں نظیر آ رہا ہے انہیں وہ پنجاب دے گئے ڈرائیور ہے, زبردست عربی بولتا ہے, وہ ترجمہ کرے گا. میں کہا کمال ہے بھائی. نظیر صاحب بچ بیٹھے جی, میں دو تو گلا کی, انہوں نے میں کہ یہ پرافٹ الحمد للہ, چلو کھانا شانا کھائی بس. اربا پتی بندے جو ہیں آپ کو جو دیکھیں, ہمیں برکت کی درخواست کرنی چاہیے اللہ سے. چھوٹے کام سے شروع کریں, اس کا بڑا کریں. یہ پڑھنا, یہ سارا مسئلہ جو ہے نا, یہ ایک لالچ اور دولت کی ہوس, بڑے سے بڑا زیادہ سے زیادہ کمانا, کمپیئر کرنا, یہ سارا جو مسئلہ نا یہ بینکر نے پھیلایا ہوا ہے. بینکر جو ہیں اربا خربا پتی. اب مجھے بتائیں 634 ٹریلین ڈالر کے اوپر بندے بیٹھے ہوئے, سارے 30 سے 40, وہ بھی بکھر کے مختلف بینکوں کے. وہ جس کو چاہیں گے امیر کر دیں, جس کو چاہیں گے غریب دے دیں گے پیسے, جس کو نہیں چاہیں گے نہیں پیسے دیں گے. اس کو سسٹم کیسے بدلیں گے آپ؟ ضرورت تو آئے گی اس میں. زکوٰۃ جو ہے اس میں کئی ہیلے بہانے طویلیں بے شمار ہیں. وہ اب جو امیر لوگ ہیں وہ چاہتا ہے غریب کو نہ دو. یہ بقول ایک مفتی کے کہ امیروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں جب جو دیتا ہے کہ میں 2 کروڑ کی زکوٰۃ دے دوں. اوہ اس کا میں اسپتال بناؤں, یہ بناؤں, وہ بناؤں, پیچھے نہ لکھا ہو رانا صاحب, رانا ہاسپٹل.
عبدالرزاق ہاسپٹل، فلانا شہزاد وارڈ، وہ نام بنانے کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غریب کا بیسک حق ہے، اس کی پوزیشن اور اس کی اونرشپ آپ اس کو دیں، دیکھیں آپ کی اکانومی کہاں جاتی ہے. اگر وہ ایمانداری سے لوگ زکوٰۃ دے دیں، بلڈنگیں نہیں بنائیں، معیشت میں جائیں. میں نے اس میں اسٹڈی کیا ہے، میں تو پاگل ہو گیا ہوں. سپر کمپیوٹر اس کو دیکھ لیں، لہر بہر ہو جائے گی پورے ملک کے اندر. اور یہ ٹیکس ویکس جو ہے، یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت پرانا 1998 میں تقریباً، کہ اٹ شوڈ بی پرائیویٹائزڈ. ایف بی آر کو پرائیویٹائز کر دیں ان کو، جی یہ ہمارا بجٹ ہے، اس کا آپ نے اکٹھا کرنا ہے، جائیں جو مرضی کریں اس کے بارے میں. لو ٹیکس لگائیں، ایکسٹرا ٹیکس لگائیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. تنہائی تمہاری وہ پورا سسٹم میں نے دیا تھا ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کنفیوز کیا تھا غلام احمد پرویز صاحب نے کہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، ٹیکس بھی تو وہی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا. ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ جو بینک جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، وہ سروس چارج لیتا ہے، وہ کس طرح آرام ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں، یعنی پیسے کے اوپر پیسہ کما رہے ہیں. سر اب ندیم صاحب دیکھیں، بات جو صحیح کی ہے عبدالرزاق صاحب نے کہ ہمارے سسٹم میں جو بینکنگ قوانین ہیں وہی ناانصافی اور ظلم پروموٹ کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے غربت پروموٹ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور انہی کا پروفٹ اگر دیکھا جائے تو ان کا پروفٹ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ رہی ہے. لیکن ایک غریب آدمی جو کمانے کی کوشش کرتا ہے اس کی محنت کی ویلیو گرتی جا رہی ہے. اس سچویشن میں لا ایکچوئل کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا کوئی ریمیڈی ہے، وے فارورڈ ہے؟ جی اس میں ہم یہ جو بینکنگ لاز ہیں، خاص طور پر جس کے اندر سود دیا جاتا ہے، جس کے اندر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، اس کو ہم کو ورنٹو ریٹ پٹیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. ریمیڈی موجود ہے. وہ کیا ہوتا ہے کو ورنٹو؟ کو ورنٹو میں ہوتا ہے جب آپ پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی چیز کو سیل کرتے ہیں. اب اگلی بات ہے، یہاں میں ایک مثال دے دوں. تاریخ کو اگر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں 3000 کلو سونے کی تجارت پر اینم ہوتی تھی، جو ان کی کنٹری میں، ان کے شہر میں آتی تھی. اس وقت کوئی بینک نہیں تھا، لوگ ٹریڈ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں اتنی لمبی اسلامی ریاست اتنی بڑی بڑی بنی، تو لہذا یہ یہود اور ہنود کا ایک کلوسیو ایکٹ ہے کہ اس نے ہمیں بینکوں میں پھنسا دیا ہے. ورنہ تجارت کے لیے اگر اسلامی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو ہم بغیر بینک کے بھی تجارت کر سکتے ہیں، بالکل چلا سکتے ہیں، نظام میں معیشت ہو سکتا ہے. اور پھر یہ تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے سورہ البقرہ کے مطابق. معذرت میں چاہوں گا، یہ ہنود یہود کا نہیں، یہ جو بینکر ہیں اس میں یہودی بھی شامل ہے، ہندو بھی شامل ہے، اور ہمارے لوگ بھی کہیں. جی ظاہر ہے، وہ اصل میں مفاد پرستی ہے نا. تو پھر مفاد پرستی. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام میں یا تینوں مذاہب میں سود حرام ہے. جی ہمیشہ حرام کیا. بالکل ہمیشہ. آج کی ڈیٹ میں بھی ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لیتا. نہ تلمود میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ صرف یہودی انسان ہے، وہ باقی تو نہیں. پریکٹیکلی ہے. وہ کہتے ہیں جس کی ماں یہودن ہے نا، اس کو آپ جتنا مرضی وہ لون لیں، اس کو کوئی انٹرسٹ چارج نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جاپان میں 0% انٹرسٹ ریٹ ہے. اب یہاں 25-26% انٹرسٹ ریٹ ہے. لوگوں نے فیکٹریاں بند کر وہاں لگا دی ہیں پیسے.